الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بھائیو، بزرگوں، دوستو، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی مقاصد میں سے ایک مقصد، بلکہ اگر یوں کہا جائے بنیادی مقصد، تو شاید یہ غلط نہ ہوگا، اور وہ مقصد ہے تعلیم۔ اس لیے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ غار حرا کے اندر قیام پذیر تھے، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے جو وحی کی وہ تعلیم کی وحی تھی، اور براہ راست حکم آ گیا اقرأ، پڑھیے۔ تو پڑھنا یہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن تعلیم کئی طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک تعلیم وہ ہوتی ہے جو زبان سے کہے، جیسے یہ خطبہ چل رہا ہے، دوران خطبہ، دوران تقریر، واعظ، بیان، بندہ بہت ساری نئی باتوں کو سن لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، تو یہ بھی تعلیم ہے۔ کبھی کبھی بندہ چل رہا ہوتا ہے اور چلتے چلتے دیوار پر لکھا ہوتا ہے یہاں پر کھڑے ہو کر قضائے حاجت نہ کی جائے،
یا مطلق لکھا ہوتا ہے کھڑے ہو کر کھانا نہیں چاہیے، تو اس بندے نے اس دیوار پر لکھی ہوئی عبارت سے کچھ سیکھ لیا۔ ایک سیکھنا وہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک کتاب دی، اس کتاب کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہوئی تھی، آپ نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد ان کو سیکھا، اور تقریباً تعلیم کے طریقوں میں سے سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بندے کو ایک کتاب دی، بندے نے اس کو پڑھا، اپنی مرضی سے، اپنی فرصت سے، اپنی جگہ پر، پھر اس پر عمل کر لیا یا نہیں عمل کیا۔ تعلیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ یہ جو قرآن میرے اور آپ کے سامنے ہے، یہ قرآن اترا ہے عربی زبان کے اندر۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو آپ پر عربی زبان میں اتارا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی زبان تھی، اور جہاں پر آپ رہتے تھے ان لوگوں کی زبان بھی عربی تھی، یعنی مکہ والوں کی زبان بھی عربی تھی۔ اب اگر اللہ یہ چاہتے کہ اس قرآن کو ایسے جیسے اس وقت میری اور آپ کے درمیان میں یہ 2 جلدوں کے درمیان میں موجود ہے اور لکھا ہوا ہے، اللہ چاہتے تو ایسے ہی خانہ کعبہ کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اتروا کر رکھوا دیتے۔ جبریل یہ ہمارا قرآن لے جاؤ، وہاں پر ایک ٹیبل رکھو، اس ٹیبل پر رکھو اس کو، پھر مکہ والوں میں اعلان کر دو کہ مکہ والوں یہ قرآن، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ بہت آسان تھا یہ، لیکن یہ طریقہ نہیں اپنایا۔ اب ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ آ جائے گی، اس زمانے کے اندر تو کاغذ نہیں تھا، اس زمانے کے اندر تو سیاہی نہیں تھی، اس زمانے کے اندر پریس نہیں تھی، یہ میرے اور آپ کے لیے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ جیسے چاہتے ویسے کر دیتے۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک انہی فرشتوں کے ذریعے سے چروایا گیا، حضرت جبریل ہی آئے، سینے مبارک کو چیرا گیا، یہاں سے دل مبارک کو نکالا گیا، اس کو دھویا گیا، پھر اندر رکھا گیا، پھر اس ظاہری کھال کو بند بھی کر دیا گیا، گویا یہ ہارٹ کا ایک طرح کا آپریشن ہو گیا، لیکن کوئی مشین نہیں ہے۔ یہ تو چند سال سے جموں میں ہارٹ کا آپریشن ہونے لگا، ورنہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ کڈنی کا تو 1-2 سال سے ابھی تک کوئی کامیاب آپریشن نہیں ہو رہا ہے۔ اس زمانے کے اندر وہاں کھیلتے کودتے جنگل میں حضرت جبریل علیہ السلام نے دل مبارک نکالا، دھویا، پھر اندر رکھ دیا۔ اگر سمجھانے کے انداز میں ہم یہ کہیں گے ایک طرح سے ہارٹ کا آپریشن ہو گیا ہے، سمجھنے کے لیے تو ہو گیا۔ جب اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں تھا تو یہ کتاب اتارنا یہ کون سا مشکل تھا؟ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ سمجھ سکتے تھے، بتا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر طریقہ کیا اپنایا؟ پھر طریقہ یہ اپنایا کہ ایک تو یہ کہ یہ مصحف کی شکل میں نہیں اتارنا ہے، دوسرا یک لخت نہیں اتارنا ہے، اور تیسرا اتارنے کا طریقہ اور نہج یہ ہونا چاہیے۔ کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور فرمایا انا جبریل وانت رسول اللہ، میں جبریل ہوں، آپ رسول اللہ ہو، لہذا آپ پڑھیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا پڑھنے سے، ما انا بقارئ، بہت مشہور قصہ ہے،
تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، لیکن ہمیں اس سے ایک بات سیکھنی ہے اور سمجھنی ہے۔ سیکھنی اور سمجھنی یہ ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئین، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لہذا میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، حضرت جبریل علیہ السلام فوراً کہتے میں تو عربی میں بول رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں آپ اس کو دہرائیے۔ مشکل سے مشکل ترین لفظ بھی کسی بھی انسان کے لیے دہرانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بظاہر کشمیری زبان مشکل ترین زبان ہے، ہم تو لوگ جموں کشمیر میں رہتے ہیں لہذا ہمیں مشکل نہیں لگے گی، لیکن اگر کوئی کیرلا والا ہمارے درمیان میں اگر بات کرنے لگا تو سوائے ٹائیں ٹائیں کے ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کر کیا رہا، ٹائیں ٹائیں کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن 2-3 مرتبہ جب کیرلا والے کی زبان بھی ہم سن لیں گے ہم سیکھ جائیں گے۔ کیرلی کے پاس میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، 1 سے لے کر 10 تک 1-2 سیکھ لیا تھا، بھول گیا ہے وہ، لیکن عام طور پر بندہ جب پہلی مرتبہ سنے گا تو کہ کنستر میں پتھر رکھا ہوا ٹائیں ٹائیں کر رہا اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب سیکھنے لگ جائے گا تھوڑی دیر میں بول پڑے گا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا اقرا، پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھایا جاتا اقرا بسم ربک پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا جاتا ما انا بقارئین، میں پڑھا لکھا نہیں ہو، پھر دہراتے تو ہو جاتا لیکن ایسا نہیں کیا، فوراً پہلی مرتبہ تنبیہ ہو گئی۔ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، لائیے، کولی بھری اور کولی بھرنے کے بعد اپنے سینے کے ساتھ دبایا، ایسا دبایا ایسا دبایا ایسا دبایا، خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا لگا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ اور پھر جب واپس آ گئے تھے فرمایا خدیجہ زملونی زملونی، کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو، شاید میری جان نکل جائے گی۔ پوری قوت کے ساتھ دبانے کے ساتھ پھر چھوڑ دیا، اور وہ دبانا انسان کا دبانا نہیں تھا، وہ دبانا فرشتے کا دبانا تھا۔ اور فرشتے کی طاقت کتنی ہے کہ زمین اور آسمان کی خلا بھر جائے گی۔ یا تو موٹا آدمی اگر گلے لگاتا ہے نا، کہتا ہے میری ہڈی پسلی توڑ دی، پتلے دبلے انسان کو گلے لگاؤ تو کہتا ختم ہو گیا۔ حضرت جبریل کی طاقت تو آگے نبی کی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ فرما رہے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے جان نکل جائے گی، یہ تو کولی بھرنا ہے ایسے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میری ران پر آپ کا سر مبارک تھا اور وہی اتری، مجھے ایسا لگا کہ میری ٹانگ کا چکنا چور ہو گیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، قرآن اتر رہا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھے ہوئے تھے، معلوم یہ ہو گیا صرف قرآن کا اتنا بوجھ ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا ٹانگ ٹوٹ جائے گی، لیکن کچھ بھی نہیں، ٹانگ ٹھیک تھی لیکن وزن اتنا تھا۔ پھر جب قرآن بھی ہو اور قرآن اتارنے والا لانے والا فرشتہ ہو اور وہ تمام فرشتوں سے طاقتور ہو، پھر وہ جب گلے لگے گا، پھر جب سینے کے ساتھ دبائے گا تو وہ کتنی طاقت ہوگی اور اس میں کتنی بظاہر مشقت ہوگی۔ اس کے ذریعے سے ہمیں چند باتوں کی تعلیم دی۔ پہلی بات یہ بتائی کہ قرآن بغیر تکلیف کے حاصل نہیں ہوگا، جب تک نہ قرآن سیکھنے کے لیے تکلیف اٹھاؤ گے تب تک تم قرآن کو سیکھ نہیں سکتے ہو۔ اسی لیے مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر بچوں کی بہت پٹائی ہوتی ہے۔ اب جو چائلڈ پروڈکشن کے نام سے قانون بن گیا، تم بچوں کو مار نہیں سکتے ہو، بچوں کو پیٹ نہیں سکتے ہو، وہ قانون تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن صورتحال دیکھ لو کہ بچوں کو جب تک ٹھکائی کرو گے نہیں تب تک وہ راہ راست پر آئیں گے نہیں، یہ بچوں کا مزاج ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا یہ مزاج ہے کہ قرآن بغیر مشقت کے ملے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو غلط پڑھا نہیں جا سکتا ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا ہے۔ اس کی مثال میں آگے بتاؤں گا، پہلے یہ بتانا ہے کہ قرآن بغیر مشقت کے نہیں ملے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
جب سکھانے کے لیے تعلیم شروع کی اور آپ نے پڑھنے سے انکار کیا تو سب سے پہلے کولی بھری اور دبایا، چھوڑ دیا. پھر فرمایا پڑھو اقرا، آپ نے پھر جو وہی جواب ما انا بقاری، پھر پکڑا، پھر چھوڑ دیا. پھر تیسری مرتبہ پڑھیے، کہا ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں، پھر پکڑا، پھر چھوڑ دیا. تیسری مرتبہ جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، حضرت جبریل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. 5 آیتیں حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھائی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دہرایا اور یاد کر لیا. جب وہی آتی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ساتھ ساتھ میں پڑھتے تھے. جیسے حضرت جبریل اقرا، آپ ساتھ پڑھے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ تو پہلی وہی تھی، لیکن بعد میں جو ہی حضرت جبریل آتے تھے تو آپ فوراً اس کو پڑھنا اور یاد کرنا شروع کرتے تھے. اللہ نے قرآن اتاریا لا تحرک به لسانک لتعجل به. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے، آپ اس قرآن کو لینے کے لیے، آپ اس قرآن کو حفظ کرنے کے لیے جلدی نہ کیجئے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. اس قرآن کو اتارنے کے بعد دل میں جمانا، یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے. ان علینا جمعہ وقرآن، اس کو بسانا پھر پڑھانا یہ ہمارا کام ہے. اس لیے دنیا میں مدرسے میں جانے والے ہر بچہ حافظ قرآن نہیں بنتا ہے. قرآن یہ کسبی ہونے کے ساتھ ساتھ لدنی ہے. کسب ہونے کا مطلب ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، پڑھنا. کتنے طلبہ مدرسے میں جاتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن بچہ حافظ نہیں بن پاتا ہے. ہم نے بہت سارے علماء کو دیکھا، چونکہ جو بندہ جس میدان میں ہوتا ہے اپنے اولاد کو اسی میدان میں ڈالنا چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک عالم ایک دیندار یہی چاہے گا میرا بیٹا بھی دیندار بن جائے، میرا بیٹا عالم بن جائے. وہ مدرسے کے اندر داخل کراتے ہیں، 3 نہیں 6 نہیں 10 سال گزر جاتے، بچہ حافظ نہیں ہوتا ہے. مجبوراً کہنا پڑتا ہے اس کو حفظ سے اٹھا لو، عربی اول میں ڈال دو، سوم میں ڈال دو، دوم میں ڈال دو، دینیات میں ڈال دو. کیوں؟ یہ تو عالم کا بیٹا ہے، یہ تو حافظ کا بیٹا ہے، یہ مفتی کا بیٹا ہے، یہ قاضی کا بیٹا ہے، یہ ایک ڈاکٹر کا، انجینئر کا، پروفیسر کا بیٹا ہے. باپ اتنا ذہین ہے تو بیٹا حفظ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ان علینا جمعہ وقرآن، اس قرآن کو دل میں بسانا پھر پڑھوانا یہ ہمارا کام ہے. اور بعض دفعہ آپ دیکھیں گے بچہ حافظ قرآن ہو گیا، حافظ بن گیا، لیکن تراویح نہیں سنا سکتا ہے. لوگ تانا دیتے ہیں حافظ کو، ماں باپ کو، استاذ کو، کیسا شاگرد بنا ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہے. اسی استاذ کے کئی شاگرد ہیں جو الف لام سے شروع کرتے والناس پر سانس توڑتے، لیکن اسی استاد کا ایک شاگرد یہ بھی ہے جو بیچارہ 2 پارے بھی نہیں سنا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن ان علینا جمعہ وقرآن، اس کو اتارنا، بسانا، پھر پڑھوانا یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے. معلوم یہ ہو گیا قرآن لدنی ہے، کسبی نہیں ہے. کسب لگے گا لیکن مکمل کسبی نہیں، صرف محنت کے ذریعے سے ملے گا ضروری نہیں. جب تک نہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم شامل حال ہوگا تب تک بندہ حافظ قرآن نہیں بنے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ کولی بھر کر خوب بھینچا گیا، اس کے بعد چھوڑا گیا. پہلی نصیحت، پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن ملے گا محنت کے ذریعے سے. یہ محنت اس طالب علم کی بھی ہوگی، یہ محنت اس استاذ کی بھی ہوگی، یہ محنت والدین کی بھی ہوگی، یہ محنت عوام الناس کی بھی ہوگی. تب جا کے قرآن وجود میں آئے گا، قرآن باقی رہے گا. اگر ایک مولانا صاحب مدرسہ کھول کر بیٹھ جائیں گے، عمارت نہیں ہوگی تو کیسے چل پائے گا؟ عمارت بنانے کے لیے پیسہ چاہیے، اور پیسہ عوام سے لینا ہے، گویا عوام کا تعاون. پھر
عمارت بن گئی، بچوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، تو مولوی صاحب کے پاس اپنی تنخواہ کچھ نہیں ہے، تو عوام سے چندہ کرنا پڑے گا، عوام کا تعاون ہو جائے گا، تب جا کر یہ چلے گا، تب جا کے یہ حافظ قرآن بنے گا۔ گویا حافظ قرآن کے بننے کے لیے ان سب کی محنت لگے گی، بچے کی بھی، والدین کے بھی، ماں باپ کی بھی، اور عوام الناس کی بھی۔ ایک حافظ قرآن جب حافظ بن جاتا ہے، ایک عالم دین جب عالم دین بن جاتا ہے، تو وہ کمال صرف خالص اس عالم دین کا نہیں ہوتا ہے، صرف اس استاذ کا نہیں ہوتا ہے، صرف ماں باپ کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس عالم کے عالم دین بننے میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بندہ 10 روپیہ دے کر چلا جاتا، اس کو پتہ بھی نہیں لیتا ہے کہ میرے 10 روپے سے ہوا کیا، اس 10 روپیے سے ایک عالم دین بن گیا ہے۔ یہ بندہ آج کے زمانے کے اندر 100 روپیہ دے کر چلا جاتا ہے، نہ رسید ورنہ مشین کیا ضرور بس لگ گیا، اس کو پتہ بھی نہیں لگتا اس 10 روپے سے ہوا کیا۔ اس 100 روپے سے ایک بلب لایا گیا، یہ بلب اس درسگاہ میں لگایا گیا، اس درسگاہ میں اس ایک بلب کی روشنی آئی، اس روشنی میں پڑھنے والے روزانہ کے کم سے کم 10 بچے، حالانکہ ہوتے نہیں، زیادہ ہوتے، کم سے کم مقدار 10 بچے ہیں، اور یہ 10 بچے روزانہ اللہ کے قرآن کا ایک صفحہ روزانہ یاد کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ بلب صرف 20 دن چلا ہے اور قرآن پاک کے صرف 20 صفحے ہیں، ہر بچے نے ایک ایک صفحہ یاد کیا، 20 دن میں ایک صفحہ کر کے ایک پارہ ہو گیا، اور 10 بچوں نے 10 ایک ایک صفحہ کر کے 20 صفحے، گویا اجمالی طور پر ان 10 بچوں نے 10 پارے حفظ کر لیے اس بلب کی روشنی میں، اور 20 دن کے بعد یہ بلب فیوز ہو گیا۔ ویسے تو آج کے زمانے کے اندر 20 دن کے اندر فیوز ہوگا نہیں، اگر ہو بھی گیا تو واپس ریٹرن ہو جائے گا، 1 سال کی گارنٹی ہے، لیکن ہم گارنٹی بھی باہر میں جائے، بلب بھی باہر میں جائے، کوئی بھی نہیں، ختم ہو گیا، صرف 20 دن یہ بلب چلا، اور 20 دن بلب چلنے کے بعد یہ بلب ہو گیا ختم، اور 10 بچوں نے روزانہ ایک ایک صفحہ سنایا، بن گیا ہر بچے کا ایک پارہ، 10 بچوں کے 10 پارے۔ کل قیامت کے دن جب یہ عبد الخالق صاحب آ جائیں گے نامہ اعمال لینے کے لیے، اور اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اس نے نماز، روزہ، خیرات، صدقات، بہت ساری چیزیں کی ہوگی، وہ اس کے نامہ اعمال میں ایک پرچہ ایسا آ جائے گا جس میں 10 پارے لکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ تو میں کم کہہ رہا ہوں، صرف وہ جو ہوئے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ ان 10 بچوں میں سے کم 2 بچے تو ایسے نکلیں گے جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ آگے رکھیں گے، اور پھر ہر بچے کے آگے چلتے 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 قیامت تک، جب تک قرآن ختم نہیں ہوگا قیامت نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن ہم وہ سلسلہ بھی منقطع کر دیتے ہیں، صرف 10 پارے اس بندے کے نامہ اعمال میں آ جائیں گے۔ اور ادھر سے آپ سنتے ہیں حضرت شیخ نے حدیث لائی ہے کہ بندہ جب الف لام میم اللہ کے قرآن کے یہ 3 حرف پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہے، الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10، ہو گیا 10 تیاں 30۔ پھر شیخ نے اسی کو پھر الگ کیا کہ الف کو جب لکھو گے تو الف کو لکھنے میں آئیں گے 3 لفظ، پھر جب لام کو لکھو گے تو لام کو لکھنے میں آئیں گے 3 لفظ، پھر جب میم کو لکھو گے تو میم کو لکھنے میں آئیں گے 3 لفظ، میم یا میم، 3 کتنے ہو گئے؟ 9 دائے 90۔ تو ایک لفظ الف لام میم پڑھنے پر بندے کو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 90 میں ایک نیکیاں مل گئی۔ اور جب ایک بندے کے نامہ اعمال میں 10 پارے آئے ہوں گے تو اس بندے کے نامہ اعمال میں کتنا وزن آ جائے گا۔ اب یہ بندہ سوچے گا ربا بعض اس پڑھن الحمدللہ رب العالمین، ربا میں نے اس پڑھ تگن پانتے قرآن پڑھو، میں تو خود غلط سلط قرآن پڑھتا، حفظ کے یہ 10 پارے میرے نامہ اعمال میں یہ کہاں سے آ گئے؟ رب فرمائیں گے یاد کرو جب تم کھڈیگا تالاب گئے تھے، تم نے دیکھا مدرسہ تعلیم القرآن بورڈ لگا ہوا ہے، تم گئے بازار، راجندر بازار سے تم نے 100 روپے کا ایک بلب خریدا،
اور وہ آ کر وہاں پر محتم صاحب کو دے دیا. ان نے وہاں پر ٹنگایا. 20 دن وہ چلا اور حفظ کے 20 بچے پڑھ رہے تھے اور انہوں نے یہ قرآن سیکھا تھا. وہ نامہ اعمال تمہارے کھاتے میں. اور سچی بات یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر پیسے کے ریل پیل میں بندہ 100 روپیہ کسی کھاتے میں رکھتا ہی نہیں ہے. ابھی میں اعلان کروں گا 100 روپیہ مسجد کے لیے, الحمدللہ کوئی 500 دیتا ہے, کوئی 1000 دیتا ہے, کوئی 2000 دیتا ہے پیسوں کے, تو 100 روپیہ کسی کھاتے میں نہیں. اس 100 روپے کے بدلے میں یہ 10 پارے اس کے نامہ اعمال میں آ گئی. گویا یہ جو حافظ قرآن بن گئے ہیں 10, ان کے پیچھے اس بچے کی محنت, اس استاذ کی محنت, ماں باپ کی قربانی, اور پھر اس بندے, اس جیسے کتنے بندے آئے ہوں گے. کسی کا 100 روپیہ کھانے میں لگ گیا, کسی کا 100 روپیہ بلب میں لگ گیا, کسی کا 100 روپیہ چٹائی میں لگ گیا, کسی کا 100 روپیہ اساتذہ کی تنخواہوں میں لگ گیا, کسی کا 100 روپیہ بچوں کے کپڑے میں لگ گیا. یہ کتنی ساری قربانیاں لگ گئی, لیکن اللہ نے یہ کہا کہ یہ ذمہ میں نے لیا ہے اور ذمے کے لیے تمام بندوں کو استعمال کیا. ان علینا جمعہ وقرآنہ, اس کو جمانا پھر پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. محنت یہ کرے گا لیکن بغیر محنت کے چلے گا نہیں. اگر یہ بندہ 100 روپیہ نہیں دے گا مدرسہ کیسے چلے گا؟ ہاں اللہ قادر ہے, ہمارے چندے کے بغیر اللہ چلانے والے ہیں, بغیر بلڈنگ کے اللہ مدرسہ چلانے والے ہیں. لیکن اس تعلیم کے پیچھے محنت لگے گی, اور محنت شروع میں بتا دی, جب تک نہ قربانی دو گے تب تک قرآن کی تعلیم آگے بڑھے گی نہیں. تو پہلی چیز بتائی کولی بھر کر کہ اس پہ قربانی لگے گی. دوسری چیز, اگر اللہ چاہتے تو اس قرآن کو یوں ہی اٹھا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیتے, پھر مکہ والوں سے کہتے ابو جہل, عتبہ, شیبہ, فلانا فلانا فلانا, آؤ یہاں اللہ کے گھر کے اندر اللہ کا قرآن رکھا ہوا ہے. اور وہ لوگ جو مکہ کے اندر اس وقت رہتے تھے وہ خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے. وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو اکیلا نہیں مانتے تھے, اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. اللہ کو ماننے کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے, اللہ کو ماننے کی وجہ سے وہ حج کرتے تھے, لیکن تھا وہ من مرضی کا چیز, لیکن بہرحال وہ اللہ کو مانتے تھے. اب اگر, اور چونکہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہ جو دین ہے یہ آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے, اور ابراہیم کے پاس دین بھیجا ہے اللہ نے, جیسے وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ ہے اور اللہ دین بھیجتا ہے. اب اگر یہاں دروازے پر یا خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر حضرت جبریل اعلان کرتے, او مکہ والو آؤ اس قرآن کو پڑھو, دین سیکھو, دین پڑھو, اور پڑھنے کے بعد پھر عمل کر لو, ایسا نہیں ہوا. حالانکہ قرآن عربی میں تھا. کیوں نہیں ہوا؟ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتایا یہ دین چلے گا سینہ بسینہ, نہ کہ سفینہ بسفینہ. یہ دین منتقل ہوگا سینے سے, اور یہ دین چلے گا سیکھنے سے, سننے سے نہیں. دین سنا جا سکتا ہے, دین پڑھا جا سکتا ہے, لیکن دین سیکھا جائے گا, اور دین زندگی میں آئے گا سیکھنے سے, دین سننے سے نہیں آئے گا. اس لیے کہ دین کو ہم کیسٹ سے سن سکتے ہیں, دین کو مائک سے سن سکتے ہیں, بلکہ دین سنانے والے کے لیے تو قوالی بھی ہوتے ہیں. جب قوالی ڈمک ڈلیا بجاتے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں, اہل بیت کے بارے میں قصیدے پڑھتے ہیں, وہاں دین سیکھا نہیں جاتا ہے بلکہ وہاں دین سنا جاتا ہے. یعنی وہ دین بھی نہیں ہے, وہ تو قوالی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے, دین سیکھنے سے نہیں آتا, دین سننے سے نہیں آتا ہے, دین سیکھنے سے آتا ہے. اگر سننے سے آتا تو حضرت جبریل اعلان کر دے خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر, سنو مکہ والو, اللہ اعلان کرتا ہے میں جبریل ہوں, اور سنو تم نے جو 360 بت یہاں پر رکھے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تم نے یہ جو اللہ کے بندے, اللہ کے بیٹے, اللہ کی بیٹیاں اور یہ سب کچھ بنا کے رکھے, اللہ اعلان کرتا ہے
اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، اللہ کے نہ کوئی بیٹے ہیں، اللہ کی نہ کوئی بیٹیاں ہیں، اللہ کے نہ کوئی شریک ہے۔ اللہ تمام شرکوں سے پاک، اللہ بیٹوں سے پاک، اللہ بیٹیوں سے پاک، اللہ مشیروں سے پاک، اللہ تمام چیزوں سے پاک۔ اللہ یکتا ہے، واحد ہے، تنہا ہے، کوئی شریک نہیں۔ حضرت جبریل یہ اعلان کر سکتے تھے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی اعلان کر سکتے تھے، سنو ابو جہل اینڈ کمپنی، اگر تم نے سن لیا تو ٹھیک، نہیں سنا تو شام تک تم سب کی ٹانگیں کاٹ دوں گا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، میرے حبیب ان کو سنانا نہیں ہے بلکہ ان کو سکھانا ہے۔ ابو داؤد کی روایت تھی، ایک یہودی کہتا ہے، ابو ہریرہ یہ تمہارا نبی کیسا ہے، یہ تم کو کھانے پینے اور سونے کے طریقے بھی بتاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہودی تم کھانے پینے اور سونے کے طریقے بتاتے ہو، ہمارا نبی یہ بتاتا ہے جب تم کو قضائے حاجت کرنے کے لیے جانا ہو تو تم کو پیر وہاں پر کون سا پہلے رکھنا ہے اور کون سا بعد میں رکھنا ہے۔ جب تم کو واپس جانا ہوگا تو پہلے کون سا پیر نکالنا ہے، بعد میں کون سا پیر لانا ہے۔ اور وہاں اندر بیٹھنے سے پہلے، آج ہم کہیں گے داخل ہونے سے پہلے، اس زمانے کے اندر کہیں گے بیٹھنے سے پہلے، سطر کھولنے سے پہلے تم دعا پڑھ لیا کرو۔ اور جب تم استنجے سے فارغ ہوگے، اور اس زمانے کے اندر پانی نہیں تھا، اس زمانے کے اندر ٹشو نہیں تھا، اس زمانے کے اندر ڈھیلا تھا، مٹی کا ڈھیلا ہوتا تھا، یا پتھر کا ڈھیلا ہوتا تھا، یا ہڈی ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے استنجے کو صاف کرنے سے منع فرمایا۔ اس کی دو وجہ فرمائی، ایک وجہ یہ فرمائی کہ اس سے زخم لگ سکتا ہے، دوسری وجہ یہ فرمائی کہ یہ جنات کی خوراک ہے۔ پرانے تھے، ہم لوگ پرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، پرانے کیا کیا کرتے تھے، یہ پرانے لوگ جب کھا پی لیتے تھے تو ہڈیاں ڈسٹ بین میں نہیں ڈالتے تھے، یہ گھر سے بہت دور ڈال کے آتے تھے۔ اور پرانے لوگوں کے قربانی کی ہڈیوں کا اتنا ادب احترام ہوتا، وہ زمین میں دفن کرتے تھے۔ لیکن اگر زمین میں دفن نہیں کرتے، وہ گھر سے کافی دور ان کو پھینک کے آتے تھے۔ اور ان کو پرانے بزرگوں نے کہا تھا یہ کر لیا کر دو، لاجک ان کے یہاں کچھ نہیں تھا۔ کیوں بھائی، کیوں تمہارے جانو، کیوں کا جواب ہر جگہ ملتا نہیں ہے، اور کبھی کبھی پیڑا پڑ جاتا ہے۔ ایک حاجی صاحب تھے، تو وہ کام کر رہے تھے، ان کے سامنے ایک بندہ آیا، پتھر پر بیٹھ گیا، اور انہوں نے کہا بھائی پتھر پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو وہ جوان تھے، آج کے جوان دلیل دو، تو فٹ سے کہتا کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے؟ تو نے کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کہا کیوں منع فرمایا؟ کہا مدینہ جاؤ، قبر پر بیٹھو اور وہاں پوچھ لو کہ کیوں منع فرمایا ہے۔ میرا کام صرف اتنا تھا ایسا کرنے کے لیے، تم اتنا لاجک ڈھونڈتے رہو گے، وہیں جا کر پوچھ لو۔ کہ کبھی کبھی سوال کا جواب الٹا ایسا بھی سننے پڑ جاتا ہے۔ تو یہ پرانے بزرگ تھے، یہ سن لیتے تھے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی۔ آج کے زمانے کے اندر نیا ٹرینڈ چلا ہے، لاجک چاہیے، ہمیں دلیل چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو لاجک چاہیے، آپ کو دلیل چاہیے۔ دلیل کے لیے اصل جو بات میں کہنے والا ہوں، وہ دلیل بھی کیسے ملنی چاہیے، کس سے ملنی چاہیے؟ وہ ہے دین کو سننا یا سیکھنا۔ وہ پرانے ہڈیوں کو دور پھینکا کرتے، وجہ اس لیے کہ اگر گھر کے اندر ڈسٹ بین میں ہڈیوں کو رکھو گے، یہ ہے جنات کی خوراک، اور جنات اپنی خوراک تلاش کرنے کے لیے آئیں گے، اور وہ تمہارے گھر کے اندر گھسیں گے۔ تم نے دروازہ بند کیا ہی نہیں ہوگا، اور اگر کیا ہوگا وہ گپے مار رہے ہوں گے فون پر، ادھر دروازہ بند کیا ہی نہیں ہوگا، اور بسم اللہ پڑھی نہیں ہوگی۔ اگر بغیر بسم اللہ کے دروازہ بند کر دیا گیا، شیطان اندر داخل ہو جائے۔ وہ شیطان بھی تو ابلیس ہے، شیطان بھی جو جنات میں سے، وہ رات بھر نہ سوئے گا نہ سونے دے گا۔ اور جنات کو آنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ تو موم کے بنے ہوئے ہیں، کسی بھی سوراخ میں سے آئیں گے، اور جب یہاں ہڈیاں دیکھیں گے، اور ہڈیاں دیکھنے سے پہلے وہ دیکھیں گے خوبصورت سا بچہ یہاں سو رہا ہے، پیارا ننھا منا بچہ سو رہا ہے، وہ آ کر کہے گا یوں کپڑے کان سے پکڑے گا۔ اس کا مقصد ہرگز تکلیف پہنچانا نہیں، اس کا مقصد ہرگز یہاں سے اس کو کس کر کے تکلیف پہنچانا نہیں، اس کا مقصد ہے پیار، اس کا مقصد ہے محبت۔ لیکن اچانک بچہ ایسا چیخنے لگ جاتا ہے کہ ماں ہڑبڑا جاتا تھی، باپ ہڑبڑا جاتا، کیا ہو گیا؟
وہ گھوم کے آئیں گے، وہ مول صاحب ہمارا بچہ چیخ رہا ہے، یہ خاموش نہیں ہوتا، اس کو دم کر لو۔ یہ دم کرنے کی مصیبت تم نے لائی ہے، یعنی دم کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے جب تمہارے کچن کے اندر ہڈیاں پڑی ہوئی تھی اور جنات آئے اپنی خوراک لینے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جن کی نگاہ ہڈی پر پڑتی ہے اللہ پاک اس ہڈی پر گوشت چڑھا دیتے ہیں، پھر یہ اس گوشت کو کھا کر چلا جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جب یہ خوراک لینے کے لیے، آج کے جنات ایسے تھوڑی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں پر کتنے جنات بیٹھے ہوں گے مجھے آپ کو تھوڑی پتہ ہے۔ وہ گھر میں آئے یا اپنی خوراک کھانے کے لیے، انہیں دیکھا بچہ سو رہا ہے، ماں بھی سو رہی، باپ بھی سو رہا، یا کر یوں کرنے لگا۔ یہ یوں کرنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن چونکہ جنات آگ کے بنے ہوئے ہیں اور ہم ہیں مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور آگ کا شعلہ ہیٹر کے سامنے، ہیٹر جب جل رہا ہوگا نا، وہ اگر یوں بھی کرو گے تو جلن پیدا ہو جائے گی۔ وہ جنات چونکہ آگ کے بنے ہوئے، جب بچے کو یوں کریں گے نا یا یوں ناک سے پکڑیں گے تو وہ آگ کی لپٹ اس کے اندر آ جائے گی، اور معصوم بچے کو جب آگ کی لپٹ اس طرح چلے وہ چیخے گا، جب چیخ پڑے گا تو بچے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کیا ہو گیا۔ اس لیے پرانے بزرگ کہتے تھے ہڈیاں کھائی ہے، گوشت کھایا ہے، گھر سے باہر دسترخوان وہاں دور جھاڑ کے آؤ۔ ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں، ماں باپ کہتے تھے، دادا دادی کہتے تھے اور نالے میں اس کو جھاڑ کے آ جاؤ۔ ڈر لگنے کے باوجود گھر کے 2 افراد دسترخوان لے کر باہر جاتے، دسترخوان وہاں جھاڑ کے آتے، اور ہم ڈسٹ بین میں ڈال رہتے، پھر جنات آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈی سے استنجا صاف نہ کرو، مٹی سے استنجا صاف کرو، لیکن چونکہ اس زمانے کے اندر پانی نہیں تھا لہذا ڈھیلے سے استعمال، اور پھر آپ نے فرمایا کتنے ڈھیلے استعمال کرنے، وطر 3 رکھو، 5 رکھو، 7 رکھو، اتنے ڈھیلے استعمال کرو کہ جس سے تمہارا استنجا صاف ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او یہودی تو ہمیں کھانے پینے چلنے پھرنے کی بات کرتا ہے، ہمارا نبی تو ہم کو باتھ روم میں جانا، وہاں پر بیٹھنا اور وہاں پر استنجا کیسے صاف کرنا، ہمارا نبی تو یہ بھی تعلیم دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین سکھانے سے آئے گا، دین بتانے سے نہیں آئے گا۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور پھر قرآن کی ابتدا کر دی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جب تم نے قرآن پڑھنا ہوگا، جب تم نے قرآن سیکھنا ہوگا، جب تم نے دین سیکھنا ہوگا تو دین سیکھنے کے لیے استاذ بنانا ضروری ہوگا۔ یوٹیوب سے دین سیکھ نہیں سکو گے، فیس بک سے دین سیکھ نہیں سکو گے، گوگل سے دین سیکھ نہیں سکو گے، تقریر سے دین سیکھ نہیں سکو گے، بلکہ تم تحریر سے بھی دین سیکھ نہیں سکو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دین کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا واللہ اس سے پہلے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ حالانکہ ہم سنتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، آپ نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا اس سے پہلے کسی نبی کو ایسا نہیں ستایا گیا۔ تو اگر دین سیکھنا اور قرآن سیکھنا اتنا ہی آسان ہوتا جتنا ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے تو پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑتی۔ پھر سیکھنا کیسے ہے انشاءاللہ وہ آئندہ جمعہ کو آئے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو